کرتے جس سے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا، زمانے میں انسان وہ رسوا ہو نہیں سکتا۔ اور زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، زمین ہند پہ لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے، مگر وہ میرے خواجہ جیسا راجہ ہو نہیں سکتا، مگر وہ میرے خواجہ جیسا راجہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، ہم اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ابھی آپ نے مجھ سے قبل تقریر سماعت کی، اصلاحی گفتگو تھی، لیکن گفتگو کا اینڈنگ پوائنٹ عقیدہ رہا۔ اس کے بعد صدر اجلاس نے عقیدہ کی تھوڑی تشریح بھی کی۔ میں چاہتا ہوں کہ عقیدہ سے ہی آغاز کروں، کیونکہ عقیدہ صحیح تو نماز صحیح، عقیدہ صحیح تو روزہ صحیح، عقیدہ صحیح تو حج کی ادائیگی صحیح، عقیدہ درست تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست، عقیدہ صحیح ہوگا تو نبی کا ادب نظر آئے گا، عقیدہ صحیح ہوگا تو ولی کا مقام نظر آئے گا، عقیدہ صحیح ہوگا تو بزرگوں کا فیضان نظر آئے گا، عقیدہ صحیح ہوگا تو اختیار مصطفیٰ سمجھ میں آئے گا، عقیدہ صحیح ہوگا تو مصطفیٰ کا پاور سمجھ میں آئے گا، عقیدہ صحیح ہوگا تو معراج مصطفیٰ سمجھ میں آئے گی، عقیدہ صحیح ہوگا تو اولیاء کرام کا پاور سمجھ میں آئے گا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، سر پٹکنا کہلائے گا، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو روزہ نہیں ہوگا، بھوکا کہلانا کہلائے گا، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو حج کی سعادت نہیں ہوگی، وہ فقط ایک ٹور بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے عقیدہ کی درست کی ضروری ہے، عقیدہ کا بیان ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عقیدہ ہے کیا چیز، عقیدہ کہتے ہیں کسے۔ جب عربی لغت کے اعتبار سے ہم نے عقیدہ کا جانچ پڑتال کرنا شروع کیا، عقیدہ کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا، تو یہ عقیدہ بنا ہے لفظ عقد سے، اور عقد کے معنی ہوتے ہیں باندھ دینا، عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ لگانا۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس سے گاٹھ باندھ کے رکھ لو، میں تمہیں جو سمجھا رہا ہوں اس سے گرہ باندھ لو۔ کیا مطلب؟ میری بات کو مضبوطی کے ساتھ محفوظ کر لو، میری بات پہ توجہ دو، میری بات پہ دھیان دو۔ عقیدہ بنا ہے عقد سے، عقد کے معنی ہیں گرہ لگانا، یعنی ایسی بات جس کو مضبوطی سے مان لی جائے، ایسی بات جس کو گاٹھ باندھ کے رکھ لی جائے، یعنی ایسی بات جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسی بات جس کے اندر چون چرا نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ اگر اس کے اندر چون چرا پیدا ہو گیا، شک و شبہ ہو گیا، مثال کے طور پہ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب عطا کیا ہے، کسی نے کھڑا ہو کے کہا یہ غیب نبی کے پاس کہاں سے آ گیا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ شک پیدا ہو گیا، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو پاور دیا ہے، اب ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی عطا نہیں کرتا ہے، دوسرا کوئی نہیں دیتا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ اولیاء کرام کے تعلق سے شک و شبہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تو اولیاء کرام کی عظمت میں شک نہیں کرے گا، عقیدہ درست ہوگا تو مصطفیٰ کے اختیار پہ شک نہیں کرے گا۔ جو بے شک و شبہ عظمت مصطفیٰ کو مانتا ہے اسی کا عقیدہ درست سمجھا جاتا ہے۔ جو اولیاء کرام کی عظمت کو بغیر چوچرا تسلیم کر لیتا ہے اسی کا عقیدہ درست ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب تک کہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ بغیر شک و شبہ کے، بغیر کسی تردد کے مصطفیٰ کے پاور کو نہیں مانیں گے، اولیاء کرام کی عظمت کو نہیں مانیں گے، نہ آپ یہاں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ قبر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ میدان محشر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اولیاء کرام سے
سے پاور حاصل کرنے کے لیے، مصطفیٰ کے اختیار سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے عقیدہ درست کرنا ہوگا، شک کو ختم کرنا ہوگا۔ آئیے ذہن و فکر کے حاشیہ میں ایک واقعہ ڈالتا چلوں، ایک واقعہ بیٹھاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے یہ بات بتائی جاتی ہے، منطق کے بہت بڑے امام گزرے ہیں جنہیں زمانہ امام فخر الدین رازی کے نام سے جانتا ہے۔ امام فخر الدین رازی جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر بے شمار مناظرے کیے، اللہ کا ایک ہونا انہوں نے ثابت کیا، اور ایسا ثابت کیا کہ بے شمار لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو بھی مانا ہے اور رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ لیکن ایک دفعہ سے حضرت امام فخر الدین رازی خود اپنے معاملے میں پھنس گئے۔ ان کا جاگنی کا عالم ہے، روح کب سری سے پرواز کرنے والی ہے، بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں، شیطان آگے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے اے فخر الدین رازی، تم نے پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پہ مناظرہ کیا، تم نے دلیلیں پیش کی، ثبوت پیش کیا ہے، آج تمہارے سامنے چیلنج ہے، تم نے زمانے کو سمجھایا ہے اللہ ایک ہے، ہمیں بھی سمجھا دو اللہ ایک ہے، تو میں مان لوں گا کہ تم پڑھے لکھے ہو، میں سمجھ جاؤں گا کہ تم پڑھے لکھے ہو۔ امام فخر الدین رازی منطق کے امام تھے، علم کے سمندر تھے، دلیل دینا شروع کیا، ثبوت پیش کرنا شروع کیا۔ ایک دلیل دیا، شیطان نے اسے کینسل کر دیا، کہا میں نہیں مانتا ہوں۔ دوسرا دلیل دیا، شیطان نے کہا نہیں مانتا ہوں۔ تیسرا ثبوت پیش کیا، شیطان نے کہا نہیں مانتا ہوں۔ تقریباً 360 دلائل کے انبار لگا دیے، شیطان نے کہا میں نہیں مانتا ہوں۔ جاگنی کا عالم ہے، روح نکلنے والی ہے۔ علامہ غلام محی الدین حبیبی صاحب سے آپ پوچھئے جاگنی کے عالم میں کیسی کیفیت ہوتی ہے، وہ گھڑی کیسی ہوتی ہے، اس وقت کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی سے کسی نے پوچھا جاگنی کے عالم میں کیا معاملہ ہوتا ہے، جاگنی کے وقت میں مرنے والے کے اوپر کیا گزرتا ہے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ایک خاردار درخت ہے، اس کے اوپر اونی کپڑا ڈال دو، ڈالنے کے بعد پوری طاقت کے ساتھ اسے کھینچو، کیا حال ہوگا؟ کہنے والے نے کہا جب اونی کپڑے کو خاردار درخت سے ہم کھینچیں گے تو اس کا تار تار الگ ہو جائے گا، سوت سوت الگ ہو جائے گا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جب وقت نزا ہوتا ہے، جاگنی کا عالم ہوتا ہے، تو مرنے والے کے اوپر یہی حالت گزرتی ہے، یہی کیفیت گزرتی ہے، اس کی پریشانی کا یہی عالم ہے۔ میں ایک اور بات بتا دوں، جب آپ کے علاقے میں، آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے رشتہ دار میں کسی کا انتقال کا وقت قریب ہو اور آپ جب ان کے پاس پہنچ جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا سماج میں، معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں انتقال کرنے والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، دیکھا ہے آپ نے؟ کہتا ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، منع کیا۔ ایسا نہ کہا جائے کیونکہ اس وقت وہ بہت تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے اور شیطان وہاں پہ کھڑا رہتا ہے۔ حتی الامکان شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہم چھین لیں۔ پریشانی کے عالم میں انسان کبھی کبھی انکار کر دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کلمہ پڑھو، وہ کہہ دے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اب وہ گیا کیا؟ کرنا کیا ہے ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے اگر کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو آپ اس کے یہاں پہنچیے، بیٹھیے اور جتنے لوگ حاضر رہیں بیٹھے رہیں وہ خود کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اور آپ کلمہ پڑھیں گے وہاں بیٹھ کر تو انتقال کرنے والا ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ کر خود کلمہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، یا علی یا علی۔ اس طور پہ وہ کلمہ بھی پڑھ لے گا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ بھی جائے گا۔ امام فخر الدین رازی ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہے رازی تم نے زندگی بھر مناظرے کیے اور اللہ کے ایک ہونے پہ ثبوت پیش کیا، آج دو ہمیں جواب، آج سمجھاؤ ہمیں۔ شیطان بھی کوئی معمولی آدمی تھوڑا تھا، پڑھا لکھا تھا، اور کتنا پڑھا لکھا تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملائکہ تھا۔ اب فرشتوں کا جو استاد ہوگا وہ کوئی نارمل ہوگا؟
اندازہ لگائیے کتنا پڑھا لکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے نکال دیا گیا، مردود بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علم ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، وہی علم کامیاب ہوتا ہے جس علم کے اندر ادب نظر آتا ہے، جس علم سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، جس میں مصطفیٰ کا عشق نظر آتا ہے، عظمت مصطفیٰ نظر آئے، وہی علم یہاں بھی کامیاب ہے، وہی علم وہاں بھی کامیاب ہے۔ ہر علم سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، کبھی اس چکر میں مت پڑیے گا کہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھا لکھا ہے تو ہے۔ آپ یہ دیکھیے نبی کے بارگاہ کا با ادب ہے یا نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ احترام مصطفیٰ کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر احترام مصطفیٰ کا قائل ہے تو ہم اس کے علم کو بھی مانیں گے، اس کی ذات کو بھی مانیں گے۔ اور ادب نہیں ہے، مصطفیٰ کا احترام نہیں ہے تو جتنا پڑھا لکھا ہے اپنے گھر کا ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا یہ دلیل، یہ ثبوت، شیطان نے سب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب امام راضی پسینہ ہو گیا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ فوراً ان کا ذہن کام کرتا ہے کہ میں لاوارث نہیں ہوں، میرا بھی کوئی وارث ہے، میں تنہا نہیں ہوں، میں نے کسی کا نوکر بن کے زندگی گزاری ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پشت پر، میری پیٹھ پر، میرے سر پہ کسی کا ہاتھ ہے۔ اور وہیں اپنے بستر سے اپنے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ کو آواز لگاتے ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ پیر مریدی کیا ہے، اسے کہیے کہ جہاں پہ ہر حربہ ناکام ہو جاتا ہے وہیں کے پیر کام آتا ہے، جہاں پہ علم ناکام ہو جاتا ہے وہاں پیر کام آتا ہے، جہاں پہ عبادت پیچھا چھوڑ دیتی ہے وہاں پہ پیر کا فیضان کام آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد آخری وقت ہے، بہت سخت آزمائش میں مبتلا ہوں، یہیں پہ میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، لاج بچائیے، حرم رکھیے، شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے۔ اس وقت امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں۔ مرشد کی بارگاہ میں مرید کی آواز پہنچتی ہے، مرید کہیں اور ہے، پیر کہیں اور ہے، مرید یہاں سے پکار رہا ہے، پیر وہاں سے سن رہا ہے۔ جب پیر اور مرید کے سننے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ جب بھی تو بریلی کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے مکان گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام نجم الدین کبریٰ وہیں سے ارشاد فرماتے ہیں میرے مرید کہاں کھوئے ہو، میرے مرید کس دنیا میں قدم رکھ چکے ہو، وہ شیطان ہے، شیطان تم لاکھوں دلیل دو گے پھر بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا، کروڑوں ثبوت پیش کر دو گے پھر بھی وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حربہ ہے، شیطان سے کہو کہ میں نے بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانا، میں نے بغیر کسی ثبوت کے اللہ کو ایک مانا۔ اللہ کو ایک ماننے کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ دیکھا آپ نے جب تک علم کی دنیا میں تھے، جب تک دلیل کے چکر میں تھے، ثبوت کے چکر میں تھے، شیطان پھنسا رہا تھا۔ آج کے شیطانوں کا بھی یہی حال ہے، آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے کہ علم غیب پر کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، آپ ایک ثبوت پیش کر دیجیے گا تو پھر کہیں گے کہ ایسا نہیں، اس کتاب میں ایسا ہے، یہ کیسا ہے، تو آپ اس سے کہہ دیجیے کہ تو شیطان جیسا ہے۔ ہم ایسا ویسا کیسا جیسا کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب دیا ہے اور نبی بتاتے ہیں؟ جب خدا نے دیا ہے اور نبی نے لیا ہے تو ہم بھی یہی تسلیم کرتے ہیں، خدا نے علم غیب عطا کیا ہے اور نبی کو غیب کا عالم بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے اعلی حضرت، میدان حضور مجاہد ملت، میدان حضرت ڈنڈا شاہ بابا، نعرہ حیدری۔ اس لیے ثبوت اور دلیل کے چکر میں مت پڑیے، بے شک عقیدہ مضبوط کیجیے۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی ایمان مضبوط ہوگا، عقیدے کے بغیر ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم اسی عقیدہ کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں تاکہ عقیدہ مضبوط ہو۔ اور بتا دوں میں ساتھ ساتھ، ایمان یا عقیدہ اس کا بیس، اس کی بنیاد عظمت مصطفیٰ ہے، محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول میں کہیں سے بھی ذرہ برابر کمی آ گئی تو ہر معاملہ بیکار ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت جس قدر آپ کے دل میں بیٹھے گی، آپ کا ایمان اتنا ہی مستحکم نظر آئے گا۔ نبی کے چاہنے والے، نبی کے ماننے والے، نبی سے محبت کرنے والے اس دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں، اور جب عقیدہ مضبوط وہ کر لیتے ہیں عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر، تو نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور سماج کو برائیوں سے بچاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ آج سماج میں اتنے سارے جو فساد نظر آ رہے ہیں، جو برائیاں نظر آ رہی ہیں، جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے عقیدہ بھی کمزور ہے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا نبی سے سچی محبت کرے گا، اور جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جس سے مسلمان بدنام ہو اور مصطفیٰ جان رحمت پر مشتمل ہو۔ مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کرے گا۔ مسلمان جب بھی کام کرے گا تو وہ مذہب کا بھی کام کرے گا اور سماج کا بھی کام کرے گا۔ آئیے میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے پروردہ صحابہ کی بارگاہ میں آپ کو لے چلوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت جب کی ہے تو مصطفیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیسا کیسا کارنامہ انجام دیا۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حضرت ثعلبہ کا۔ یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جن کا معاملہ زکوٰۃ ہے، یہ دوسرے ثعلبہ، نوجوان صحابی جن کی عمر 16 سال بتائی جاتی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے مارکیٹ بھیجا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے باہر کے کام کاج کے حصہ دار تھے، بازار جانا، سودا لانا، یا کسی کا کچھ پیغام پہنچانا ہے، کسی سے کچھ کہنا ہے، یہ سب کام یہ کرتے تھے۔ حضرت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیج دیا کسی کام کے لیے، گئے، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کر دیے، واپس پلٹ رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کے اوپر نظر پڑی تو دیکھ لیا۔ گناہ کرتے وقت انسان ہوش نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ جس طرح چلو پینے والے ہیں، پیتے وقت تک پیئیں گے، اور جب پی کر آتے ہیں تو لات جوتا پڑتا ہے۔ اگر پیتے وقت ہوش میں آ جاتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو لات جوتا کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو یہ ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے، لیکن وہ صحابی تھے، ان کی ذات اعلیٰ، ان کی بات اعلیٰ، اس لیے ان کی سوچ بھی اعلیٰ تھی۔ جیسے ہی نظر پڑی آگے بڑھے، فوراً خیال آیا یہ میں نے کیا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر محرم کو، دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، بہت سخت منع فرمایا ہے، اور میں نے دیکھ لیا۔
اسلام کی تعلیم کا ہے۔ آج ہم جو بدنام ہو رہے ہیں اسلام کی وجہ سے نہیں، اپنے کارنامے کی وجہ سے، اور ہمارے کارنامے کی وجہ سے اسلام پر گشتمائی ہو رہی ہے، ورنہ یہی وہ اسلام ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کچھ جنگی عورتوں کو پیش کیا گیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک عورت ایسی تھی جس کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرمایا اور کہا کہ اسے دے دو، کہہ دو سر پہ رکھ لے۔ بولیے سبحان اللہ۔ وہاں پہ حاضرین میں سے کسی نے کہا سرکار یہ مسلمان نہیں ہے، یہ عورت مسلم نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا جواب سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمہ پڑھنے والی ہے یا نہیں، یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ کسی کی بیٹی کھڑی ہے، یہ دیکھو کسی کی بہن کھڑی ہے، یہ دیکھو کسی کی بہو کھڑی ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے تمہاری بیٹی ہو یا ہماری بیٹی ہو، اور جس کی بھی بیٹی ہو وہ سماج کی عزت ہوا۔ لیکن آج ہم بھول گئے ہیں، آج ہمارے پاس یہ تعلیم نہیں ہے، یہ پیغام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ صحابی رسول 2 قدم آگے بڑھے، خیال آ گیا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جانے کے بجائے وہ چلے گئے پہاڑ پر، اور پہاڑ پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، آہو فغان کرنا شروع کر دیا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ ناراض ہو جائیں۔ جب نبی ناراض ہو جائیں گے تو پھر ہم کہاں کے رہیں گے۔ ایک خطا، ایک غلطی، وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں ہو گئی تھی۔ نظر سے نظر مل گئی، نظر ٹکرا گئی، غلطی ہو گئی۔ نبی کے چاہنے والوں، نبی کے دیوانوں، نبی سے محبت کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگانے والوں، اپنا محاسبہ کرو، کیا ہم بھی ایسی محبت کرتے ہیں؟ آج ہم رات دن گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور عاشق مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، محبت رسول کا دم بھر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ صحابی ہیں، رو رہے ہیں، ادھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب وقت پہ وہ نہیں پہنچے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہے ابھی تک وہ آیا نہیں، ذرا تلاشی لو، دیکھو وہ ہے کہاں۔ وہ بھی کیسے چاہنے والے، مصطفیٰ اپنے غلاموں کا کتنا خیال فرماتے تھے۔ ابھی بات ہو رہی تھی پیری مریدی کی، کچھ پیر ایسے بھی ہیں جن کو اپنی جیب سے مطلب ہے، اپنی جھولی سے مطلب ہے۔ مرید چاہے جہاں جائے کوئی مطلب نہیں ہے، وقت پہ آئے پیمنٹ کرے جائے، پیمنٹ سے مطلب ہے۔ لیکن مرید کی حالت پہ جس کی نظر ہو وہی پیر پیر ہوتا ہے۔ پیر کی نظر مرید کے جیب پہ نہیں ہوتی ہے، پیر کی نظر مرید کے دل پہ ہوا کرتی ہے۔ پیر کی نظر مرید کی کیفیت پہ ہوتی ہے، مرید کی حالت پہ ہوتی ہے۔ میرا مرید کہیں گمراہ تو نہیں ہو رہا ہے، میرا مرید کہیں سورہ کلی تو نہیں ہو رہا ہے، میرا مرید کہیں بد مذہبوں کے جھانسے میں تو نہیں آ رہا ہے، میرا مرید کہیں گستاخ رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں کر رہا ہے۔ جب پیر کی یہ فکر ہوگی تب وہ پیر بھی کامیاب ہوگا، اور اس پیر کی وجہ سے مرید بھی کامیاب ہوگا، پیر بھی مستحکم کہلائے گا اور مرید کا ایمان بھی مستحکم کہلائے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے جاؤ دیکھو کہاں ہے، ابھی تک وہ آیا نہیں۔ صحابہ جاتے ہیں، باہر تلاش کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جس کے گھر بھیجا گیا تھا اس کے گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ تلاش کر لیا گیا، کہیں وہ نظر نہیں آئے۔ شام ہو گئی، رات کا اندھیرا ہو گیا، رات کی تاریکی ہو گئی، کہیں کوئی نام و نشان نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ صحابہ واپس آ گئے، دوسرے دن جا کے تلاش کرتے ہیں، تیسرے دن تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے 40 دن
کا عرصہ گزر گیا، کہیں کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ صحابہ اب آبادی سے باہر نکلتے ہیں کہ چلو ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ جنگل میں گم ہو گیا ہو، راستہ بھٹک گیا ہو۔ جب صحابہ جنگل میں پہنچتے ہیں، ایک چرواہا سے ملاقات ہوتی ہے۔ چرواہا سے صحابہ نے کہا یہ بتاؤ، ایک 16 سال کا لڑکا ہے، نئی عمر کا لڑکا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کے کان ایسے ہیں، بدن کا ڈھانچہ ایسا ہے، لباس ایسا پہنتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز ایسا ہے، اس کے چلنے کا انداز ایسا ہے، کیا تم نے اس حلیے کے لڑکا کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تم جس طرح کی کیفیت بتا رہے ہو، تم جیسا جس طرح کا ڈھانچہ بتا رہے ہو، اسی قسم کا ایک لڑکا آج 40 دن سے زائد ہو گئے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر صرف روئے جا رہا ہے، آنسو بہائے جا رہا ہے، آہو فگا کیے جا رہا ہے۔ دن میں ایک مرتبہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، ان بکریوں کا دودھ پیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے پہاڑ پر، پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی لڑکا ہو نہ ہو ہم جس کو تلاش کر رہے ہیں وہی پہاڑ کے اوپر ہو۔ اس چرواہے نے کہا تمہیں پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد وہ پہاڑ سے کہیں چھلانگ نہ لگا دے، وہ کہیں کود نہ جائے، اس کا آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے، تم یہیں پہ چھپ جاؤ، وہ جب آئے گا تم دیکھ کر پہچان بھی لوگے، اور اگر وہی ہوگا تو پھر آسانی سے ملاقات بھی کر لوگے۔ صحابہ وہاں پہ چھپ جاتے ہیں، وہ لڑکا معمول کے مطابق پہاڑ سے نیچے اترتا ہے، بکریوں کا دودھ پیتا ہے۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو وہی ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، یہ تو وہی ہے آج 40 دن سے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یہ تو وہی ہے جس کا شدت سے انتظار مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اس کے ہاتھ کو تھامتے ہیں، کلائی کو پکڑتے ہیں، وہ اور زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑو میں ہلاک ہو گیا، مجھے چھوڑو میں برباد ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں آخر ہلاکت کی وجہ کیا ہے، بربادی کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے تو کبھی ایسا کوئی معاملہ نہیں دیکھا۔ وہ کہتا تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن مجھے معلوم ہے، ہمارے نبی کو معلوم ہے، اور ہمیں یہ علم ہو گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق میں گنہگار ہونے کا فیصلہ سنا دیا ہو، کوئی آیت نازل ہو گئی ہو، اس لیے مصطفیٰ جان رحمت ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی تمہارا انتظار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ تم معمول کے مطابق پہنچے نہیں۔ بہت سمجھا بجھا کر صحابہ کرام اس بچہ کو لے کر آتے ہیں، آنے کے بعد کاشانہ اقدس پر اسے بیٹھاتے ہیں۔ 40 دن سے کھایا پیا ہوا نہیں ہے، بدن کا ڈھانچہ ایسے ہی گل گیا ہے، صرف ہڈی ہی ہڈی نظر آ رہی ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو جیسے ہی خبر ملتی ہے کہ میرا عاشق آ گیا ہے، میرا دیوانہ آ گیا ہے، میرا چاہنے والا آ گیا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا ہے، اللہ کے نبی چل کر آتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں وہ بچہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد اٹھنا چاہتا ہے، ادب سے بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن کمزوری بہت زیادہ تھی، اٹھ نہیں پاتا ہے، بیٹھ نہیں پاتا ہے۔ اللہ کے نبی پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنی حالت ایسے کیوں بنا لی، تمہارا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا، تم اس قدر دبلے پتلے کیوں ہو گئے، تمہارا چہرہ مرجھا کیوں گیا ہے؟ وہ کہتا ہے سرکار آپ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں چھپا ہے تو پھر میرا بھید کہاں سے چھپ سکتا ہے، میرا راز کہاں سے چھپ سکتا ہے؟ آقا میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، آج اسی گناہ پہ نادم ہوں، میں شرمسار ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہوں پہ نادم ہو کے آنسو بہا لیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی خطا نہیں کی ہے۔ تم اگر نادم ہو تو گویا تم نے گناہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جبریل امین کا نزول ہو جاتا ہے، ارشاد فرماتے جبریل کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو گیا، مصطفیٰ بھی تم سے راضی ہو گئے، تمہارے گناہ سے نہ ہی رب ناراض ہے نہ ہی مصطفیٰ ناراض ہے، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ خوشخبری سنا دی گئی، یہ پیغام سنا دیا گیا، اس بچے کے چہرے پہ ہنسی کے آثار نمودار ہو گئے۔
چہرہ کھل اٹھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی درمیان اچانک اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور وہ کہتا ہے سرکار میرے بدن کے اندر کافی درد ہے، جوڑ جوڑ میں درد ہے، رونگٹے رونگٹے میں درد ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میرے عاشق اب تمہاری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، اب تیرا انتقال ہونے والا ہے۔ جیسے ہی وہ سنا تھا اللہ کے نبی کے قدموں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے سرکار مرنا سب کو ہے، لیکن میرے لیے کیا یہ کم خوش نصیبی ہے کہ میری جان جا رہی ہے، سامنے چہرہ مصطفیٰ ہے اور میں نبی کے قدموں پہ پڑا ہوں، انتقال کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی علی حضرت اہل سنت، اصحابی نبی، اصحابی نبی، جنتی جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ گویا وہ بچہ کسی شاعر کی زبان میں، علامہ اشرف قادری کی زبان میں وہ خوش ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ آخری وقت ہے ایک بیمار کا، دل تڑپنے لگا شوق دیدار کا، اور بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے۔ انسان جب گناہوں پہ نادم ہوتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا مجھ سے پہلے بہت شاندار تقریر سماعت کیا آپ نے کہ گناہ پہ نادم ہوئیے، ڈر پیدا کیجئے اور اللہ کی رحمت سے پر امید رہیے۔ میں آپ کی سمجھ کے لیے اس کو ہلکا کر دوں، آسان کر دوں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کا ہو جانا۔ گناہ کرنا الگ ہے، گناہ کا ہو جانا الگ ہے۔ گناہ اگر ہو جائے رب کی بارگاہ میں معافی مانگیے، ہم سے گناہ ہوتا نہیں، ہم تو رات میں کرتے ہیں۔ اس گناہ کے تعلق سے کہا گیا یہ گناہ نہیں ہے اور یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو ہم نے مذاق کیا۔ توبہ کہتے ہیں کہ جس گناہ کے تعلق سے انسان توبہ کر لے آئندہ وہ گناہ کبھی نہ کرے، آئندہ وہ کام نہ کرے۔ اگر دوبارہ وہ کام نہیں کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیے اس نے سچی توبہ کی ہے، یہ سچا نبی کا دیوانہ ہے، یہ سچا نبی کا چاہنے والا ہے۔ نبی کا جو چاہنے والا ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا، وہ کبھی بھی اپنے عمل سے نہ ہی خود کو بدنام کرے گا اور نہ ہی اسلام کو بدنام کرے گا۔ آج جتنے سارے معاملات ہیں، یہ ہمارے معاملات، ہمارے یہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے، ہم نے نبی سے سچی محبت نہیں کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم شور مچاتے ہیں، ہم واویلا مچاتے ہیں کہ مسلمانوں کو فلاں جگہ مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم غم مت کھانا، تم سستی مت کرنا، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، ہم تمہیں صاحب حکومت بنائیں گے۔ یہ جو برسر اقتدار ہیں تمہاری چوکھٹ پہ کاسہ گدائی لیے کھڑے ہوں گے، یہ جو آج حکومت کے نشے میں چور ہیں تمہارے سامنے گھٹنا ٹیکتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے تم پکے مسلمان تو بن جاؤ، سچے مومن تو بن جاؤ۔ جب تم پکے مسلمان بن جاؤ گے، سچے مسلمان بن جاؤ گے، تو آج جو تمہارے گھر کو توڑنے والے ہیں، تمہارے گھر کو اٹھانے والے ہیں، یہی تمہارے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی کھڑے ہو کر تمہاری مسجدوں کو بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم ایمان کو مضبوط کریں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ پورا ہو کر۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہم اس چکر میں پڑے ہیں، اولیاء کرام کا جشن، اولیاء کرام کی یاد اسی لیے منائی جاتی ہے کہ اولیاء کرام کی یاد کے سائے میں ہم زندگی گزارنا سیکھیں، ہم زندگی کے مراحل کو صحیح طور پہ تکمیل تک پہنچائیں۔ جس دن ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی، زمانہ ہم سے سبق سیکھے گا، زمانہ ہم سے سبق حاصل کرے گا۔
ابھی ارتداد کا مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے سماج کی بیٹیاں غیروں کے شکنجے میں جا رہی ہیں. ادھر کی بھی بیٹیاں ادھر آ رہی ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کون کدھر جا رہا ہے. معاملہ یہ ہے غور کرنے کا کہ ہم نے سکھایا کیا, ہم نے پڑھایا کیا, ہم نے بتایا کیا. میں آج کی بات بتا رہا ہوں, بالکل تازہ. آج صبح ہم جا رہے تھے مسجد کو, بنڈل سے ہم ٹرین پکڑے, ہم کو اترنا تھا بدریشہ. گیٹ پر دو لڑکیاں کھڑی, اسکول بیگ لیے ہوئے مکمل, وہ اسٹوڈنٹ تھے. وہ دونوں لڑکیاں چندن نگر سے اٹھی اور گیٹ پہ کھڑی تھی. چندن نگر, اس کے بعد مانکندو, اس کے بعد بدریشہ. بدریشہ اترنے کے لیے ہم گئے, میرے ساتھ اور کئی لوگ تھے. اسی میں سے ایک عمر دراز آدمی نے ان لڑکیوں سے کہا سیٹ خالی ہے, جا کر بیٹھ جاؤ. ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ ہندو مسلم کی بات بعد میں کرنا, پہلے دیکھو سماج کہاں جا رہا ہے. عزت لٹ رہی ہے تو سب کی لٹ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کی لٹ رہی ہے. آج ہم کس نشے میں چور ہیں. جب سماج تباہ ہوگا تو مسلم بھی برباد ہوگا, غیر مسلم بھی برباد ہوگا. اس لیے سماج کی حفاظت کی ضرورت ہے. جب سماج محفوظ رہے گا تو سب لوگ محفوظ رہیں گے. وہ دونوں لڑکیاں کھڑی تھی, اس سے کہا گیا کہ جاؤ اندر جا کے بیٹھ جاؤ. جانتے کیا جواب دیا اس نے؟ ان دونوں لڑکیوں نے کہا ہمارا نام دو. ہمارا نام دو. تو اس نے کہا ارے اترنا ہے تو بعد میں اتر جاؤ گے, جب اترنا ہے جاؤ بیٹھ جاؤ. پھر وہ جواب دے رہی ہے نجر کاج کرو. کیا جواب دی؟ اب آپ بتائیے, اسکول میں پڑھنے والی لڑکی, کالج میں پڑھنے والی لڑکی, اس پڑھائی سے تو بہتر تھا کہ جاہل لڑکیاں پہلے کی تھی, جو گھر سے باہر نکلتی تھی تو پہلے دیکھ لیتی تھی محلے کے کوئی بڑے کا گزر تو نہیں ہو رہا ہے, سماج کا کوئی بڑا ہاتھ تو نہیں رہا ہے. اور جب وہ باہر نکلتی تھی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے آ بھی جاتی تھی اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کون آیا کون گیا. اور آج کی یہ پڑھائی جس میں بڑے کا ادب نہیں, بڑے کا احترام نہیں, کیا فائدہ اس پڑھائی سے؟ اس گیٹ پہ کھڑا رہ کر اس سے کون سا فائدہ حاصل ہو رہا تھا؟ یہ کہاں کا ادب ہے, کہاں کی تمیز ہے؟ تو حضرات محترم, ادب سب سے بڑی چیز ہے, احترام سب سے بڑا سرمایہ ہے. اور آج ہمارے درمیان سند یافتہ لوگ ہیں, جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے وہ لوگ ہیں. ہمارے پاس تعلیم ہے, تربیت نہیں ہے. آج تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ جہاں پہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہیں پہ ہم اس کے کلچر پہ توجہ دیں, اس کی تہذیب پہ توجہ دیں, اس کی تربیت پہ توجہ دیں کہ یہ کتنا پڑھ رہا ہے اور کتنا عمل کر رہا ہے, یا یہ کتنا پڑھ رہی ہے اور کس قدر اس کی زندگی میں اس کا اثر نظر آ رہا ہے. جب پڑھائی کے ساتھ ساتھ, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہوگی وہ سماج نکھرتا ہوا نظر آئے گا, وہ معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اور اسی معاشرے سے جب لوگ پیدا ہوں گے تو وہ سماج کا کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. اولیاء کرام کی محفل میں آنے والوں, پیغام لے کے جائیے کہ ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور سماج کی بھی اصلاح کرنی ہے. ہمیں خود کو بھی بچانا ہے, سماج کو بھی بچانا ہے. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی توجہ دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تم غم مت کھانا,
تم سستی مت کرنا، ہم تمہیں صاحب حکومت کریں گے، شرط یہ ہے کہ مومن ہو جانا۔ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ایمان کی بیس، ایمان کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ جان و دل سے بڑھ کر نبی سے محبت کیجیے۔ بریلی کے امام سیدی سرکار اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب نبی سے محبت اس درجے کی ہوگی تو ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کہیں سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو، آئے کہ ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جو کچھ ابھی آپ نے مجھ سے سماعت کیا، اس کا ماحصل نچوڑ اس شعر میں شاعر نے کہا ہے، سماعت کیجئے۔ شاعر کہتا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پر چم سے اونچا پر چم اسلام ہو جائے، ہر ایک پر چم سے اونچا پر چم اسلام ہو جائے۔ خوب کی زیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔